اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم حدیث پڑھیں گے 3 نیکیاں 3 صلے۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنائع المعروف تقی المصارع السوء وصدقۃ السر تطفی غضب الرب وصلۃ رحم تزید فی العمر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک پوری موت سے بچاتا ہے۔ چھپا کر دیا جانے والا صدقہ رب کی آتش اور غضب کو بجھا دیتا ہے۔ صلہ رحمی سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ یہ مختصر ترین حدیث 3 نیکیوں کی تلقین کرتی ہے، یہ کہ آپ خدا کے بندوں کے ساتھ نیک سلوک کریں اور پوشیدہ طریقے سے راہ حق میں خرچ کریں، یہ کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں اور تینوں نیکیوں کے صلے بھی بیان کر ڈالے۔ خدا کے بندوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بری موت سے بچے گا، پوشیدہ طریقے سے صدقہ خدا کے غصے کو بجھائے گا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے عمر بھر میں برکت ہوگی۔ ان تینوں صلوں میں مومن کے لیے غیر معمولی کشش اور جاذبیت ہے۔ ان کی خاطر آدمی حسن عمل کے لیے بے پناہ شوق اور جوش پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی نفسیات کی انتہائی حکیمانہ رعایت کرتے ہوئے ان نیکیوں کی انتہائی کامیاب ترغیب دی اور شوق و جذبے کو بے ابارنے کا نہایت مؤثر انداز اختیار کیا۔ بندوں کے ساتھ نیک سلوک پر یوں تو حضرت قرآن سنت میں جگہ جگہ مختلف پہلوؤں سے گفتگو کی گئی ہے، لیکن یہاں ایک ایسے پہلو کو ابارا گیا ہے جس کی طلب میں مومن انتہائی حریص ہے۔ اچھی اور بری موت ہی پر سارا دارومدار ہے۔ مومن کی ساری ترغیب اسی لیے ہے کہ وہ اچھی موت سے ہم آغوش ہو اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخرت کی ساری نعمتیں اور خدا کی رضا اسی بندے کو نصیب ہوگی جس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یہ ہے کہ حسن انجام اسی بندے کا حصہ ہے جو بندوں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ قرآن پاک میں بھی اشارہ نہایت ایمان افروز انداز میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں ایک بدترین موت کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہا گیا ہے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، بس ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دنسا دیا۔ یہ قارون کی موت کا واقعہ ہے جو ایمان سے محروم دنیا سے رخصت ہوا، اور ظاہری اعتبار سے بھی اس کی موت نہایت کربناک تھی کہ وہ اپنے تمام خزانے سمیت زمین میں دنسا دیا گیا۔ اس بدترین موت کا سبب قرآن نے نہایت بلیغ انداز میں بتایا۔ قارون کا سلوک خدا کے بندوں کے ساتھ نہایت برا تھا۔ خدا کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو متوجہ کیا کہ احسن کما احسن اللہ علیک، جس طرح خدا نے تیرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے تو بھی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ لیکن قارون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے نہایت متکبرانہ انداز میں انکار کرتے ہوئے جواب دیا، انما اوتیت علی علم عندی، مجھے تو جو کچھ ملا ہے میرے علم و ہنر کی بدولت ہی ملا ہے، مجھ پر کسی کا کیا احسان۔ خدا نے اس کی پیدائش میں سے زمین میں دنسا کر بدترین موت دی۔ دوسری نیکی جس کی ترغیب دی گئی وہ پوشیدہ طریقے پر صدقات و خیرات ہے۔ صدقے میں اخفا کی تاکید قرآن میں بھی کی گئی ہے۔ احادیث میں بھی خدا کی نظر میں اسی عمل کی کوئی قیمت ہے جو محض اس کی رضا کے لیے ہی کیا گیا ہو۔ صدقے کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ اخلاص کی توقع اسی صدقے میں کی جا سکتی ہے جو چھپا کر کیا گیا ہو۔ اس کا صلہ کہ اس سے خدا کی آتش و غضب ٹھنڈی ہوتی ہے۔ مومن کے لیے ایک ایسا پسندیدہ صلہ ہے کہ وہ اس کی خاطر زیادہ سے زیادہ چھپا کر کرنے کا اہتمام کرے۔ دراصل صبر اور انسان سے مختلف قسم کی کوتاہیاں گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ گناہ ہی تو ہے جو خدا کے غضب کو بھڑکاتا ہے۔ اس غضب کو ٹھنڈا کرنے اور خدا کے غصے کو بجھانے کے لیے بہترین تدبیر یہ ہے کہ آدمی خدا کی راہ میں صدقہ کرے اور محض خدا کی رضا کے لیے کرے۔ اس اخلاص کے اہتمام کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ چھپا کر اس کو خرچ کرے۔ تیسری نیکی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے۔ قرآن و سنت میں جگہ جگہ صلہ رحمی کی تاکید کی گئی ہے۔ مختلف پہلوؤں سے اس کی اہمیت واضح کی گئی ہے کہ اس کا اجر انعام بیان کیا گیا ہے کہ جہاں صلہ رحمی کا خاص اجر بیان کیا گیا ہے
وہ ہے عمر میں برکت۔ مومن کے لیے عمر کی برکت میں کشش کا پہلو یہ ہے کہ وہ اس میں مہلت عمل میں زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے کما سکے۔ عمر میں برکت کی اصل شکل کیا ہے یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے، البتہ اتنی بات ضرور واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو دنیا کی زندگی سے زیادہ فائدہ اٹھانے، زیادہ سے زیادہ خیر کمانے کی توفیق دے، موقع فراہم کرے۔ مومن کی یہی اصل تمنا ہے، اس کی یہ فانی زندگی اس باقی رہنے والی زندگی کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنانے میں کام آئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، ایک حدیث ہم نے پڑھی، آپ اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں اور اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ پڑھتے وقت کوئی لفظ غلط بول دیا ہو تو معافی چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔